تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہن، ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس اللہ کے محبوب ایوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلام سے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، کتاب ہے صفت القیامہ، باب ما جاء فی الشفاعہ، اور حدیث نمبر ہے 2434۔ اس حدیث مبارک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ فقال انا فاعل۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا اپنی شفاعت کے بارے میں قیامت کے دن، یعنی کہ وہ میری شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ قال، فرماتے ہیں فقال انا فاعل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I am the one to do so، میں ہی تو ہوں اس کے لیے، میں ہی تو کروں گا، میں ہی تو شفاعت کروں گا۔ کیا شان اور کیا عظمت اور اپنی امتیوں سے کتنی محبت ہے، فرماتی کہ میں ہی تو کرنے والا ہوں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأین اطلبک، فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں قیامت کے دن، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا۔ قال اطلبنی اول ما تطلبنی، فرمایا سب سے پہلے مجھے تم صراط پہ ڈھونڈنا، یعنی پل صراط پہ ڈھونڈنا، کیونکہ پل صراط کا منظر بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس دن حفاظت فرمائے۔ وہ پل ہوگا، ایک برج ہوگا، برج بھی کتنا ہوگا، وہ ہیئر سے زیادہ تھن اور تلوار کی دھار سے زیادہ پتلا ہوگا، اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو قال قلت فإن القاک علی الصراط، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو صراط پہ نہ پایا تو، یعنی اگر آپ اس دن صراط پہ نہ ملے تو، پل صراط پہ نہ ملے تو پھر کہاں ڈھونڈوں۔ قال فطلبنی عند المیزان، تو انہوں نے فرمایا پھر مجھے میزان پہ ڈھونڈنا، یعنی جہاں اعمال تولے جائیں گے، جہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، انہوں نے فرمایا پھر مجھے میزان پہ ڈھونڈنا، میں وہاں اپنی امتیوں کی سفارش کروں گا۔ قلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم ألقاك عند الميزان، اگر میں نے آپ کو اس دن میزان پہ بھی نہ پایا تو، قال فطلبني عند الحوض، فرمایا پھر مجھے حوض پہ ڈھونڈ، تو میں اپنے گنہگار اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلاتا رہوں گا، تو مجھے وہاں ڈھونڈنا، وہاں میں ملوں گا۔ فإن هذا الثلاث المواطن، بے شک اس دن میں ان تین جگہوں کے علاوہ تمہیں کہیں نہیں، یعنی اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کی بادشاہت عطا کر دی گئی ہے، جن کے لیے جنت بنایا گیا، جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، فرماتے ہیں کہ میں اس دن انہی تین جگہوں پہ ملوں گا امت کا درد لے کر، یا تو میزان پہ ملوں گا، میری امت کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا اور میں اس ٹائم سفارش کیا کروں گا، ان کی رہوں گا کہ وہ لوگ پل سے گزرتے رہیں گے، میں سفارش کیا کروں گا، یا پھر حوض کوثر پہ اپنی امتیوں کو، جب وہ پیاس جب ان کو لگی ہوگی تو میں حوض کوثر سے پلاتا ہوں، وہ جام پلاتا رہوں گا۔ تو فرماتے ہیں میں انہی تین جگہوں پہ اس دن ملوں گا، چوتھی جگہ پہ نہیں ملنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی محبت آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی محبت کا بدلہ محبت ہی ہوتا ہے نا، لو آلویز بگیٹس، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی محبت کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنانی چاہیے، ہمارا معیار بھی جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہونا چاہیے ان لوگوں سے، تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا ماننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر انسان کی محبت کا مرکز ہونا چاہیے، باقی تمام جتنے بھی محبین محبوبین حقیقت وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں، ان سب کا محبت ایک نہ ایک دن تو ختم ہونے ہی والا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر ان سے محبت کرو، تو جو ان سے محبت کرے گا وہ عبادت بہرحال کر رہا ہے، اور وہی تو ریئل لو ہے۔
باقی سب جتنا بھی باقی اس دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں یہ سب کی سب تو بہرحال ختم ہونے والی ہیں، لیکن وہ محبت آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ان کے نام پہ ہمیں جاں فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اپنی کلاس۔ پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کرتے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا، یا پھر میں پوچھوں؟ کوئی بتا سکتا ہے یا پھر میں پوچھ لوں؟ چلے میں ہی پوچھ لیتا ہوں۔ چلے رئیس احمد، آپ کل کلاس میں تھے، بتائیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا۔ السلام علیکم ہری بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کل تھوڑا دیر سے آیا اس لیے مجھے تھوڑا ہی یاد ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو مبتدا کے بارے میں پڑھا تھا، جی اور متعلق خبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی، یہ مطالعہ خبر کیا ہوتی ہے؟ جو مطلب جو خبر کے مطلب اضافہ، جب مبتدا بھی ہوتا ہے، مطلب خبر بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی تھوڑی اضافت ہوتی ہے اس کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو مبتدا اور خبر کے ایڈیشن جملہ اسمیہ میں ہو اس کو متعلق خبر کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ میوٹ کیجئے۔ چلیں عادل گلزار بھائی آپ انمیوٹ کیجئے۔ عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجئے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آپ مجھے بولیے قائم مقام خبر کیا چیز ہوتی ہے؟ جی سر، قائم مقام خبر ایکٹنگ پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ سر قائم مقام خبر ہوتی ہے جب ہمارے پاس مطلب اگر ہم لکھیں گے اس میں خبر نہیں ہو تو وہاں پہ متعلق خبر جو ہوتی ہے وہ ایکٹ کرتی ہے، متعلق خبر مطلب خبر کرتی ہے ایکٹ ایز اے پریڈیکیٹ۔ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔ مثال اس کی کوئی مثال؟ زید فی البیت۔ زید فی البیت، اس میں کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ متعلق خبر کیا ہے؟ قائم مقام خبر سر کیا ہے؟ زید کیا ہے اس جو میں؟ ہے وہ مبتدا ہے، جی ماشاء اللہ۔ اس میں خبر نہیں ہے، تو اس کے بعد خبر ہے فی البیت، جی ماشاء اللہ بالکل۔ تو یہی ایز خبر مطلب ایکٹ کرتا ہے ایز اے خبر، ایکٹنگ جی پریڈیکیٹ۔ اس میں مترہی خبر، جی ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ چلے آپ میوٹ کیجیے، آپ میوٹ کیجیے۔ ہم اب آج کی کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کبھی کبھار نہ کیا ہوتا ہے کہ خبر جو ہے نا، خبر اکثر آپ لوگ نے ابھی تک پڑھا کہ ہم پہلے مبتدا کو لکھتے تھے پھر خبر کو۔ تبھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم خبر کو ہی لکھ سکتے ہیں، خبر اس کے بعد پھر مبتدا آ سکتا ہے، اس کے بعد پھر مبتدا آ سکتا ہے، یعنی پہلے خبر کو لایا جا سکتا ہے، مبتدا کو بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن اکثر طور پر پہلے مبتدا آتا ہے اس کے بعد خبر آتی ہے۔ بہرحال یہ طریقہ بھی صحیح ہے کہ پہلے آپ خبر کو ہی لائیں، پہلے آپ پریڈیکیٹ کو ہی لائیں، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد مبتدا کو لے آئے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں عادل جالس، عادل بیٹھا ہے، تو عادل کیا ہو گیا؟ مبتدا ہے، اور جالس اس کی خبر وہ بیٹھا ہے نا؟ پہلے مبتدا ہے اس کے بعد خبر، لیکن اس طرح سے بھی لکھنا جائز ہے۔ اگر میں اس طرح سے لکھوں جالس عادل، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہم نے مبتدا ہم نے خبر کو مقدم کر دیا اور مؤخر، یعنی آپ اس پریشان نہ ہو جانا، مقدم مؤخر کیا ہوتا ہے، یعنی میں نے پہلے خبر کو لکھا اس کے بعد میں نے مبتدا کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے خبر کو اس کے بعد مبتدا کو۔ یعنی جب عربک پوئٹری جب کرتے ہیں نا، پوئٹری میں کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے کہ پہلے خبر کو ہی لایا اس کے بعد مبتدا، پوئٹری کے جو وزن ہے نا وہ برقرار ہے، اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اکثر طور پر مبتدا پہلے لکھا جاتا ہے اس کے بعد خبر،
جس طرح سے آپ ابھی تک پڑھتے آئے ہیں ایسا بھی صحیح ہے کہ اگر آپ پہلے خبر کو ہی لائیں گے اس کے بعد مبتدا کو لائیں گے، یہ طریقہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ بھی صحیح ہے. اور اسی طرح سے مقام خبر جو آپ کا ایکٹنگ پریڈیکیٹ ہوگا، کبھی کبھار اس کو بھی خبر سے ایکٹیو پریڈیکیٹ کو خبر سے پہلے لا کر ایک فائدہ ملتا ہے. فائدہ کیا ملتا ہے؟ کہ تاکید پیدا ہو تھا نا، جیسے ابھی عادل بھائی نے بولا زائدن فی البیت، بولا نا زائدن یہی بولا تھا شاید عادل بھائی نے، یہی سینٹینس زائدن فی البیت، یعنی زید گھر میں ہے، اس کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں اگر آپ دیکھ، یہاں مبتدا کیا ہے زید، فی البیت کیا ہے قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، قائم مقام خبر ایکٹنگ پریڈیکیٹ. اس قائم مقام خبر کو کبھی کبھار آگے لایا جاتا ہے، مبتدا سے پہلے لایا جاتا ہے، اس کے بعد مبتدا کو لکھا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک سٹرس پیدا ہوتی ہے. سٹرس ان دا سینس میں بھی سمجھاؤں گا آپ کو. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں فی البیت زائد، فی البیت زائد، فی البیت زائد. ٹھیک ہے، ان دونوں میں معنی تو تقریباً سیم ہی، الفاظ بھی وہی، بس ادھر ادھر ہم نے کیا. لیکن معنی میں ایک بڑی ڈفرنس یہ آئی کہ جو پہلا اوپر والا سینٹینس ہے نا، یہ زائد البیت، اس کا ترجمہ ہوگا زید گھر میں ہے. زید، اس کا ترجمہ ہوگا زید گھر میں. لیکن جب میں نے اس فی البیت قائم مقام خبر کو جب میں نے مقدم کر لیا، یعنی مبتدا سے پہلے لایا، اس میں سٹریس پیدا ہو گئی کہ گھر میں زید ہی ہے، گھر میں زید ہی ہے. ہی جو ہے نا، کہ ہی معنی میں آ گیا، اس سے سٹریس پیدا ہوتی ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے کہ زید ہی گھر کے اندر ہے. فی البیت زید، گھر میں زید ہی ہے، یہ ترجمہ ہوگا. اور اگر مبتدا کو پہلے لکھا اس کے بعد قائم مقام خبر کو ترجمہ کیا ہوگا؟ سمپل ترجمہ زید گھر میں ہے. اور قائم مقام خبر کو پہلے لے آیا تو سٹریس پیدا ہوگی کہ گھر کے اندر زید ہی ہے، گھر کے اندر زید ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر میں قرآن سے اگزامپل دوں، اگر آپ کہیں گے نا للہ ما فی السماوات، سبھی لوگ اٹینشن رکھیں. للہ ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر للہ کو لاسٹ میں لے آئیں گے نا، للہ کو اگر لاسٹ میں لے آئیں گے، ما فی السماوات والارض للہ اسپین میں ہے اور اللہ کے لیے ہے، یہ ترجمہ ہوگا. پھر ما فی السماوات والارض للہ، اس طرح سے لکھا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ما فی جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، اللہ کے لیے ہے، یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے کل کہا تھا نا آپ کو جار مجرور، یہ جو یہ ہوتا ہے قائم مقام خبر اکثر ہوتا ہے. ہم نے یہاں اس اوپر والے سینٹینس میں جو قرآن کی جو ورس ہے اس میں لایا گیا، پہلے للہ کو لایا گیا، اس کے بعد پھر ما فی السماوات والارض، یعنی اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو قائم مقام خبر کو پہلے لانے سے سٹرس پیدا ہو گئی کہ صرف اللہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، یعنی صرف اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ ترجمہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدینہ کوئی انمیوٹ کرے. چلیے ماشاء اللہ. چلیے میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں گے ترجمہ کیا ہوگا. ایک سینٹینس، ملک السماوات والارض للہ.
लिल्लाह। कोई मुझे अनम्यूट करके बोले इसका तर्जुमा क्या है और यहाँ मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई है वॉलंटियर? चले मुन्नज़ा आप बोले। मुन्नज़ा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुझे बोले इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, कायम मकाम खबर क्या है? मुल्क इससे पहले समावात तर्जुमा, वल हाँ माशाल्लाह, सर, ये क्या है? मुल्क का मतलब क्या होगा? मुल्क मतलब, इसका पहले मतलब है कि जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह की ही है। हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह ये बताएं कि इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? सल्लिल्लाहि मुब्तदा है। लिल्लाहि मुब्तदा है। लिल्लाहि क्या बोला आपने? मुब्तदा है। अच्छा, पहले और मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बन सकता, ठीक है, ये बात लिख ले अभी। जार मजरूर और ज़रफ, अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद भी इसकी एग्जांपल्स दूंगा। मजरूर खबर बन सकती है, कायम मकाम खबर बन सकती है, लेकिन मुब्तदा कभी नहीं बन सकता, नेवर एवर, ठीक है ना? तो लिल्लाह क्या है? जार मजरूर है, ये मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक, चले बोले क्या है मुब्तदा फिर? सब बादशाह से अच्छा, आप तर्जुमा नहीं, आप तर्जुमा कीजिए इसका, पूरी इस फ्रेज का तर्जुमा कीजिए ना, एनालिसिस करके। मुल्क समावात ये क्या है, ग्रामेटिकली है क्या? सब मुल्क मुल्क समावात है ये क्योंकि इससे रफा है तो ये मुब्तदा होगा। मुझे बोले मुल्क समावाती क्या है आपस में? क्या अगर मुल्क को अगर आप मुब्तदा मानेंगे, क्या मुब्तदा नकिरा होता है? नहीं होता ना, मुब्तदा हमेशा मारिफा या नकिरा मखसूसा होता है ना। देखिए, मुल्क समावात, आसमानों की बादशाही, अब ये मारिफा हो गया, मुजाफिल इजाफत मारिफा होती है ना। मुल्क समावात व मुल्कुल अर्द, इस तरह से है एक्चुअली, मुल्क समावात व मुल्कुल अर्द। तो हम क्या लिखेंगे इस वाव से, वाव ऐड करके, समावाती वल अर्द यानी आसमानों और जमीन की बादशाही, ये सारा मुब्तदा हो गया, ये सारा इजाफत है, मुरकब इजाफी है, ये सारा मुब्तदा हो गया, ठीक है जी। इसमें है ही नहीं, जमीन और आसमानों की बादशाही, इसके बारे में बात होगी, क्या है वो, कहाँ है वो, अब इसके बारे में क्या बात होगी? अब खबर तो यहाँ है ही नहीं, खबर है ही नहीं। अब वो है मकाम खबर, है ना, वो कायम मकाम खबर है। एक्चुअली ये जार मजरूर क्या चीज है? मुताल्लक खबर है। अब यही मुताल्लक खबर जब यहाँ क्या कहते हैं इसको, है ही नहीं, इसी को कायम मकाम खबर मानेंगे या इसी को खबर मानेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं इस तरह से लिखूं, मुल्क समावाति वल अर्द लिल्लाह, यानी आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए है, ये तर्जुमा होगा। लेकिन कुरान में ऐसी इस तरह से आयत नहीं लिखी गई। देखिए कुरान का अंदाजा क्या है, इस लिल्लाह को आगे कर दिया, लिखा लिल्लाह, कायम खबर को आगे लाया, मुब्तदा से पहले लाया, लिल्लाहि मुल्क समावात वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमान और जमीन, अल्लाह ही की बादशाह आसमानों और जमीन में, आसमान और जमीन, ठीक। इस कायम मकाम खबर को आगे लाकर, लिल्लाह को आगे लाकर क्या हो, इसमें सिट्रस पैदा होगी, ये बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये समझ आ रहा है जी ना? इसमें क्या कंफ्यूजन है? नो सर। कोई बोले इसमें कंफ्यूजन है तो पूछे, आगे चलो, मैं आगे चलूं, मैं ये समझूं कि आप लोग को ये समझ आ गया।
کسی کو اگر کنفیوژن ہے تو پوچھیں. میں نے کل کہا آپ کیسے پہچانیں گے کہ جو متعلق خبر ہے اکثر طور پر وہ جار مجرور یا ظرف ہوتی ہے نا. تو للہ یہاں پہ جار مجرور ہے تو یہ متعلق خبر ہوگی. اب ملک السماوات والارض یہ سارا مرکب اضافی ہے سوری یہ سارا مرکب اضافی ہے تو یہ سارا کیا معرفہ اس طرح مبتدا بن جائے گا. خبر یہاں ہے ہی نہیں, یہ متعلق خبر یہاں پہ خبر بنتی ہے, قائم مقام خبر بنتی ہے. تو ایک طریقہ اوپر جو ریڈ میں لکھا ہے وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے یہ جملہ لکھنے کا, ملک السماوات بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے ہے, یہ ترجمہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس متعلق خبر کو آگے کر دیا, مبتدا سے پہلے اگر لے آئیں گے, للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی ہے, اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں میں اور زمینوں میں, تو اس سے معنی میں سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم متعلق خبر کو آگے لے آتے ہیں معنی میں ایک تاکید پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سٹریس پیدا ہوتی ہے. چلے اب آگے بڑھتے ہیں. کہے تھے نا اماما, میں پھر سے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اماما مطلب کوئی بولے مجھے کل ہم نے بات پوچھ ہی لیتا ہوں. چلے شجرت آپ انمیوٹ کیجئے, شجرت بولے اماما کیا ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم نے کیا ہوتا ہے اماما؟ ہاں ماشاء اللہ, ان فرنٹ آف. چلے ٹھیک ہے, آپ میوٹ کیجئے, اور رافیہ آپ انمیوٹ کیجئے. رافیہ یوسف, رافیہ جی سر. آپ مجھے بولے خلفہ کیا ہوتا ہے. خلفہ سر خلفہ ہوتا ہے بیہائنڈ. انشاءاللہ خلفہ ہوتا ہے بیہائنڈ. ماشاء اللہ, آپ کیجئے, آپ میوٹ کیجئے. چلیے عابدہ نذیر آپ انمیوٹ کریں. عابدہ, اور آپ بولے مجھے السلام ورحمۃ اللہ. جی عابدہ بولے تحت کیا ہوتا ہے. انڈر سر. ماشاء اللہ, تحت ہوتا ہے بالکل صحیح, انڈر یا بینیتھ ہوگا تحت. آپ میوٹ کریں. اور عادل گلزار, عادل بھائی آپ انمیوٹ کریں اور مجھے بولے فوقا. ابو. ماشاء اللہ, فوقا ہوتا ہے ابو, بالکل صحیح, یعنی اوپر. اور ایک ہوتا ہے جو میں نے بولا نہیں آپ لوگوں کو, ان دا مطلب پاس. پاس کہتے ہیں نا میرے پاس, میرے پاس مطلب اندی, اندی یہ ضمیر اندی پاس. اندہو, آپ کو پتا ہوگا اندہو کیا ہوگا. اندک کا میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, آپ کو پتا ہے. اندک کی یا اندی کی آپ کو پتا ہے کیا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا اندنا کیا ہوگا, میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا. یہ ہوتے ہیں ظرف, ظرف مکان, یہ ہوتے ہیں ظرف مکان. اب جو ابھی میں نے بات کی جب کہا تھا جار مجرور, کون سا جار مجرور, یعنی حرف جر اور جس پہ حرف جر داخل ہوگا, ان دونوں کی کمبینیشن کیا کہیں گے, جار مجرور, یعنی مرکب جاری, مرکب جاری, جار مجرور یا مرکب جاری. اور ظرف, اور ظرف جملہ اسمیہ میں یہ تو خبر بن سکتے ہیں, یہ خبر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ مطلق خبر بھی بن سکتے ہیں, مطلق خبر بھی بن سکتے ہیں, لیکن مبتدا نہیں بن سکتے, مبتدا نہیں بن سکتے. خبر بن سکتے ہیں, مطلق خبر ہو سکتے ہیں, مبتدا نہیں, کبھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ مبتدا نہیں بن سکتے. لکھ لیں سب لوگ, جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر ہو سکتے ہیں, مطلق خبر ہو سکتے ہیں, لیکن مبتدا کبھی بن نہیں سکتے. جار مجرور اور ظرف کبھی بن سکتے. میں ریپیٹ کروں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جار مجرور اور ظرف کبھی مبتدا نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ خبر بن سکتے ہیں, مبر بھی بن سکتے, لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جملہ, اگر عربی کا کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے سٹارٹ ہو رہا ہو, مجرور یا پھر ظرف سے سٹارٹ ہو رہا ہو, یا ظرف سے سٹارٹ ہو رہا ہو, تو اس میں اب مبتدا کون ہوگا, جو اس کے بعد جو اس جار مجرور کے بعد یا ظرف کے بعد اسم ہوگا وہی مبتدا ہوگا.
اور یہاں امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں کہ اگر وہ اسم نکرہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ مبتدا ہوگا، لیکن جار مجرور مبتدا ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ اکثر کیا ہوتا تھا، معرفہ یا نکرہ مخصوصہ، ہے نا. لیکن اگر یہاں پہ اگر جار مجرور سے سٹارٹ ہوتا ہے یا ظرف سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد والا اسم جو ہوگا نا وہی مبتدا ہوگا، اگرچہ وہ اسم نکرہ ہی کیوں نہ بھی اسی کو مبتدا بنائے، تب بھی اسی کو مبتدا بنائیں گے. فار ایگزامپل فی البیت رجل، دیکھیں ذرا یہ سٹارٹ ہوتا ہے مرکب جاری سے، جار مجرور سے، تو ہوگا نہیں، جار مجرور کے بھی مبتدا نہیں بن سکتا. فی البیت کیا ہوگا، مطلق خبر ہو سکتی ہے، خبر ہو سکتی ہے، ابھی تو یہ مطلق خبر ہے بالکل، اور یہاں خبر کچھ ہے ہی نہیں، تو اسی کو خبر بھی بولیں گے. رجل کیا ہے، رجل اگر نکرہ ہی ہے نا تب بھی مبتدا بنے گا. تو اس کیس میں مبتدا کو نکرہ بنانا جائز ہے، نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اس کیس میں یہ جار مجرور کے بھی مبتدا بن نہیں سکتا. اس کے بعد جو اسم ہے اسی کو مبتدا بنائیں گے ان اسپائٹ آف اگر وہ نکرہ ہی ہو تب بھی اسی کو مبتدا کہیں گے. ترجمہ اس کا کیا ہوگا، گھر میں ایک آدمی ہے. کیا ہوگا ترجمہ، گھر میں ایک آدمی ہے. اب یہاں آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک واحد احد کچھ لکھا ہی نہیں، آپ نے ایک کس چیز کا ترجمہ کیا. بھائی رجل خود بخود کہتا ہے کہ میں ایک ہی آدمی، یہ رجلانی ہوتا تو دو آدمی، رجال ہوتا تو بہت سارے آدمی، رجل خود ایک ہی، یہ خود واحد ہے. اسی طرح آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی اگر آپ آیت دیکھیں گے کہتے ہیں ان مع العسر یسرا. اگر میں لکھوں مع مطلب میں نے بولا ہے آپ لوگوں کو کی میننگ کیا ہوتی ہے، کوئی بولے مجھے مع کیا ہوتا ہے، جب تک یہ پورا لکھ لوں. کوئی بولے مجھے مع کیا ہوتا ہے. مع ہوتا ہے کے ساتھ، ہے نا، کے ساتھ، یعنی اسکورٹنگ، یعنی ود. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں آپ میرے ساتھ آؤ، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آؤ، یہ ساتھ ہے. اگر میں کہوں میں اس کے ساتھ آیا، میں اس کے ساتھ آیا، جئت معہ، میں آیا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. میں آیا عادل کے ساتھ، جئت مع عادل، میں عادل کے ساتھ آیا. مع کیا ہوتا ہے، کے ساتھ. مع العسر یسر کیا ہے، حرف جر ہے. میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کو، ویسے ہم نے جار مجرور پڑھ لیا. مع کیا ہے، حرف جر ہے. مع العسر یہ کیا ہو گیا، جر اور مجرور یہ مرکب جاری ہو گیا. تو سٹارٹنگ جملے کی مع العسر مرکب جاری سے ہو رہی ہے، لیکن یہ مبتدا بن نہیں سکتا کیونکہ ہوتا نہیں. یسرن اس کے بعد یہ اسم ہے، یعنی مع العسر یعنی سختی کے ساتھ یسرن آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یسرن آپ دیکھیں یہ نکرہ ہے، جہاں الف لام بھی نہیں ہے. جو 7 چیزیں جو ہم نے پڑھی ہے معرفہ کی، ان میں سے کسی ایک سے بھی یہ معرفہ نہیں بن رہا ہے، پھر بھی اس ٹائم ہم یسرن کو ہی مبتدا مانیں گے. تو یہاں ہم کیا یہ ایزیوم کر لیں گے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہلے ہی مطلق خبر کو لایا گیا ہے، جو میں نے سب سے پہلے آج بات کر لی کہ کبھی کبھار مبتدا کو بعد میں بھی لایا جاتا ہے. تو کیا ہوتا اصل میں یسرن مع العسر، الیسر اس طرح سے ہوتا، الیسر مع العسر یعنی آسانی سختی کے ساتھ ہے، آسانی تنگی کے ساتھ ہے. مع العسر یسر سے ہوا، میں نے کہا مطلق خبر کو جب پہلے لایا جاتا ہے نا تو سٹرس پیدا ہوتی ہے، اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. اس میں سٹرس تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. کہتے ہیں نا قرآن میں ہے نا ایک آیت ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کا آسانی ہے. تو یہاں بھی مبتدا کو بعد میں لایا گیا، اور یسرن جو ہے یہ بہرحال نکرہ بھی ہے، لیکن تب بھی اسی کو ہم مبتدا مانیں گے. ٹھیک ہے. قرآن کی آیت ہے فی قلوبہم مرض، صرف بقرہ کی ہے، فی
कुलूबिहिम। जरा मुझे कोई बोले अभी यहाँ मुब्तदा क्या है और खबर क्या है, जल्दी बोले, कोई अभी मीटिंग एंड होने वाली है, जल्दी बोले। है कोई? जी माशाल्लाह। मर्द मरदुन क्या है? मरदुन, मुब्तदा मरदुन मतलब बीमारी। हाँ, मर्ज कहते हैं ना उर्दू में भी। हाँ, मरदुन हो गया, मरदुन हो गया मुब्तदा। फी बिल्कुल सही। कुलूबिहिम फी कुलूबिहिम, ये क्या है? खबर असल में है मुतल्लक खबर, और यहाँ मुतल्लक पे ये कायम मकाम खबर है ना, ये खबर है ही नहीं, इसको कायम जी मकाम खबर सर बनाएंगे या इसी को जी खबर जी बोलेंगे। इसको मुकद्दम कर लिए, इसको मुब्तदा से पहले लाया, इसमें स्ट्रेस पैदा हो गई कि उनके दिलों में एक बीमारी है। ये अल्लाह कुरान हकीम के बारे में फरमाता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि उनके दिलों में एक बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है ना? मरदुन, उनके दिलों में क्यों मैंने तर्जुमा किया? कलब होता है एक दिल, कुलूब होता है बहुत सारे दिल, हिम क्या है? ये यहाँ पे जमीर है और मुज़ाफ इलैह बन रहा। उनके दिल, उनके दिल असल में था कुलूबुहुम, उनके दिल, मरफू जब मानेंगे। अब सामने हरफ जार फी लाया, उसकी वजह से कुलूब पे कुलूब जर आके क्या बना? फी कुलूबिहिम। अब ये मुरकब जारी बना, तो इसको मुब्तदा बना नहीं सकते, क्योंकि मुरकब जारी यानी जार मजरूर और ज़र्फ पे भी मुब्तदा हो नहीं सकता है। क्या हुआ? जो उसके बाद जो इसम है मरदुन, जो बीमारी है, ये इसमें एक है, बीमारी इसमें है ना, तो इसमें ना मरदुन क्योंकि नकीरा ही है, लेकिन फिर भी हम इसी को मुब्तदा मानेंगे। शेख फैसल भाई, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, मैंने जबरदस्त से स्टार्ट कर लिया। आप बेशक पहले से पढ़िए, माशाल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, सबको इस्तिकामत अता फरमाए। जिसके भी लेक्चर्स मिस हुए हैं वो यूट्यूब चैनल पे सारे अवेलेबल हैं, जहाँ कोई कंफ्यूजन होता है मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप वहां से पढ़ लें। ठीक है ना? फी कुलूबिहिम मरदुन क्या हो गया कि उनके दिलों में बीमारी है, या मुतल्लक खबर को, कायम मकाम खबर को पहले लाया गया मुब्तदा से। यहाँ देखिए मुब्तदा जो है ना, जो मरदुन ये इसम है, हालांकि नकीरा है, लेकिन फिर भी हम इसी को मुब्तदा बोलेंगे, जार मजरूर को मुब्तदा नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? तो पर करते हैं, क्योंकि बस अब क्लास एंड होने ही वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।